बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी उसका टॉपिक है अल्लाह ताला के अस्माए हसना। अल्लाह ताला के अस्मा सफ़ात की मार्फत का क्या फ़ायदा है? मखलूक पर अल्लाह ताला का सबसे पहला फरीज़ा इसकी मार्फत हासिल करना है, क्योंकि जब लोग इसे अच्छी तरह पहचान लेंगे तो उसकी हकीकी इबादत भी करेंगे। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 19 का तर्जमा कुछ इस तरह है। इरशाद बारी ताला है, सो ए नबी आप जान लें कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। चुनाचे अल्लाह ताला की रहमत लाही की वसअत का तज़किरा करना, अल्लाह से उम्मीद बांधना और इसके इज़ाब की शिद्दत को बयान करना इससे खौफ खाने का सबब है। इसी तरह इनाम व इकराम बख्शने में अल्लाह ताला को अकेला तस्लीम करना इसके शुक्र का मौजब है। अल्लाह ताला के अस्मा सफ़ात के ज़रिए से उसकी इबादत करने से ये मकसद है कि उनका हकीकी इल्म हासिल किया जाए, इनके मानी को समझा जाए और इनके मुताबिक अमल किया जाए। अल्लाह ताला के बाज़ नाम और सिफ़तें ऐसी हैं कि बंदे का इनसे मुतसिफ़ होना लायक तारीफ़ है, जैसे इल्म, रहमत और अदल। और बाज़ नाम और सफ़ात ऐसी हैं कि बंदे का इनसे मुतसिफ़ होना फ़ेल मज़मूम है, जैसे अलवहियत, तकब्बुर और जबरूत। इसी तरह बंदों की बात सिफ़तें ऐसी हैं कि इनसे बंदों का मुतसिफ़ होना तो लायक तारीफ़ और मामूर बे है, जबकि ज़ाते बारी ताला का इनसे मुतसिफ़ होना एक मुहाल अमर है, जैसे बंदगी, मजबूरी, हाजतमंदी, दस्त दराजी, ज़िल्लत ख्वारी वगैरह। लिहाजा अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब मखलूक वो है जिन सफ़ात से मुतसिफ़ हो, जिन्हें अल्लाह बुज़ुर्गों बरतर पसंद करता है। सबसे बुरी मखलूक वो है जो इन सफ़ात से मुतसिफ़ हो, जिन्हें अल्लाह ताला नापसंद करता है। अल्लाह ताला के अस्मा हसना कौन कौन से हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं, लिहाजा तुम इसे इन नामों से पुकारो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आपने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के एक कम 100 यानी 99 नाम है, जिसने इनका एहसास कर लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। इस लफ्ज़ एहसास के मानी ये हैं कि बंदा इनके नामों के अल्फाज और अदद को याद करे, इन नामों के मानी और दलालत को समझे, इन पर ईमान लाकर इनके मुताबिक अमल करे। चुनाचे जब बंदे ने अल हकीम कहा तो अपने तमाम मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, क्योंकि बंदे के तमाम काम बतकाज़ाए हिकमत है। और जब अल कुदूस कहा तो इस बात को सामने रखे कि अल्लाह ताला हर किस्म के ऐब व नक्स से पाक है। नंबर 3, इन नामों के मुताबिक अमल करने में ये भी शामिल है कि इन नामों की जलाल व ताज़ीम की जाए और इनके वसीले से अल्लाह ताला से दुआ की जाए। दुआ की 2 किस्में हैं, दुआए सना व इबादत, दुआए तलब व सवाल। जिसने आयात कुरानी और अहादीस सहीहा की जांच पड़ताल की और इन्हें जमा करने पर कादिर हुआ, वो और अस्मा ये हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला के इन तमाम नामों के साथ उनकी थोड़ी थोड़ी तफसीर बयान करूँगी। सबसे पहले अल्लाह, इसकी तफसीर कुछ इस तरह है, अपनी तमाम मखलूक पर अलवहियत तो अबूदियत का हक़ रखने वाला, वो मबूदुल्लाह जिसके लिए अज्ज़ो इनकसार और रुकू सुजूद किया जाता है, वो जो हर किस्म की इबादत के लायक व मुस्तहिक है। नंबर 2, अल रहमान, ये इसम अल्लाह ताला की वसअत रहमत पर दलालत करता है कि वो तमाम मखलूक़ात को शामिल है, और ये इसम अल्लाह ताला के साथ ख़ास है और अल्लाह के सिवा किसी और को रहमान कहना जायज़ नहीं। नंबर 3, अल रहीम, दुनिया आखिरत में मोमनों पर रहम करने वाला और उन्हें बख्शने वाला। चुनांचे इसने इन्हें अपनी इबादत की तौफीक दी और आखिरत में जन्नत अता करके इन्हें इज़्ज़त से नवाजेगा। नंबर अगला नाम है अल अफ़व, वो जो गुनाहों को मिटाता और बंदे से दरगुजर फरमाता है और उसे सज़ा नहीं देता, हालांकि बंदा सज़ा का मुस्तहिक ठहर चुका होता है। अल गफूर, बंदे के गुनाह पर पर्दा डालने वाला है, वो उसे रुसवा नहीं करता और ना गुनाह पर सज़ा देता है। अल गफ़ार, इसकी तफसीर इस तरह, वो इसम जो अल्लाह ताला की कसरत मग़फ़िरत पर दलालत करता है कि वो इस्तग़फ़ार करने वाले गुनाहगार को माफ़ फरमाता है। अगला नाम है वो है अल रऊफ़, ये राफ़त से माखूज़ है, इसका दर्जा रहमत से ज़्यादा है। दुनिया में अल्लाह ताला तमाम मखलूक पर रऊफ़ है और आखिरत में अपने ख़ास बंदों यानी मोमिनों के लिए रऊफ़ होगा। अगला नाम है अल हलीम, वो बंदों को सज़ा देने की कुदरत के बावजूद जल्द सज़ा नहीं देता, बल्कि इनसे दरगुजर फरमाता है और इनके माफ़ी मांगने पर इन्हें माफ़ फरमा देता है। फिर है अल तवाब, वो अपने बंदों में से जिसको चाहे तौबा की तौफीक देता है और उनकी तौबा कबूल फरमाता है।
اگلا ہے الغنی، وہ اپنی کمال صفات اور کمال مطلق کی وجہ کبھی مخلوق کا محتاج نہیں رہا اور نہ ہوگا، اور مخلوق ساری اسی کی محتاج ہے، اس کے انعام و اکرام اور مدد کی بھی ضرورت مند۔ اگلا نام ہے الکریم، بہت زیادہ خیر اور عظیم احسان و عطا کرنے والا، جسے جو چاہے جسے چاہے مانگے اور بن مانگے عطا کرتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور عیوب پر پردہ ڈالتا ہے۔ پھر ہے الاکرم، انتہا درجے کا کرم و احسان کرنے والا، اس میں کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، ہر قسم کی خیر اس کی مرہون منت ہے، مومنوں کو اپنے فضل سے بدلہ دیتا ہے اور اراض کرنے والوں کو مہلت دیتا ہے اور اپنے عدل سے ان کا محاسبہ کرتا ہے۔ پھر اگلا نام ہے الوہاب، بہت زیادہ عطیات والا، جو بلا عوض دیتا ہے اور بغیر کسی لالچ کے عطا کرتا ہے، نیز بغیر سوال کے انعام کرتا ہے۔ پھر الجواد، اپنی مخلوق کو بہت زیادہ نوازنے والا اور ان پر فضل و احسان کرنے والا، مومنوں کے لیے اس کے فضل وجود کا بہت بڑا حصہ ہے۔ الودود، وہ اپنے اولیاء سے بہت محبت کرتا ہے، ان سے محبت تعلق کا اظہار انہیں معاف کر کے ان پر انعام کر کے کرتا ہے، پھر ان سے راضی ہوتا ہے، ان کے اعمال قبول فرماتا ہے اور زمین میں انہیں قبول عام عطا کرتا ہے۔ الموتی، مخلوق میں سے جس کو چاہے اپنے خزانوں میں سے عطا کرتا ہے اور اس کے اولیاء کے لیے اس کی عطا کا وافر حصہ ہے، وہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اسے صورت عطا کی۔ الواسع، وسیع صفات والا، کوئی اس کی تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، اس کی عظمت و سلطنت سب پر وسیع ہے، اس کی مغفرت و رحمت اور فضل و احسان بہت عام ہے۔ المحسن، وہ اپنی صفات و صفات، اسماء اور افعال میں کمال کا درجہ حسن رکھتا ہے، اس نے ہر چیز کو بڑے خوبصورت انداز میں پیدا کی اور اپنی مخلوق سے نہایت اچائی کرنے والا ہے۔ الرزاق، وہ جو تمام مخلوقات کو رزق عطا کرتا ہے، اس نے تمام جہانوں کی تخلیق سے پہلے ان کے رزق مقرر کر دیے اور اسے پورا کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، خواہ ایک عرصہ کے بعد ہو۔ الرزاق، اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مخلوق کے لیے کثرت رزق پر دلالت کرتا ہے، وہ پاک ہے، انہیں سوال کرنے سے پہلے رزق عطا کرتا ہے، بلکہ ان کی معصیت اور نافرمانی کے باوجود انہیں عطا کرتا ہے۔ پھر ہے اللطیف، تمام امور کی باریک بینیوں کو جاننے والا، کوئی مخفی امر اس سے پوشیدہ نہیں، اپنے بندوں کو ایسے غیر محسوس اور مخفی ذرائع سے خیر اور منافع پہنچاتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر ہے اللہ تعالیٰ کا نام الخبیر، وہ جس کے علم نے باطن اور مخفی اشیاء کا اسی طرح احاطہ کر رکھا جس طرح ظاہری اشیاء کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ الفتح، وہ اپنی ملکیت، رحمت اور رزق کے خزانے اپنی حکمت اور علم کے مطابق کھولتا ہے۔ پھر ہے العلیم، وہ جس کے علم نے ظاہر و باطن، پوشیدہ علانیہ، نیز گزشتہ، موجودہ، مستقبل کی ہر چیز کا احاطہ رکھا ہے اور اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ پھر ہے البر، وہ اپنی مخلوق پر بے پناہ احسانات کرنے والا ہے، وہ اتنا نوازتا ہے کہ کوئی اس کی نعمتوں کو گننے یا شمار کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا۔ وہ اپنے وعدے کا سچا ہے، اپنے بندوں سے درگزر فرماتا ہے اور ان کی نصرت و حمایت کرتا ہے اور ان کے دیے ہوئے معمولی مال کو بھی قبول فرماتا اور بڑھاتا ہے۔ پھر ہے الحکیم، وہ تمام اشیاء کو ان کی مناسب جگہ پر رکھتا ہے اور اس کی تدبیر میں کسی قسم کا خلل اور کمزوری نہیں ہوتی۔ پھر ہے الحکم، وہ اپنی مخلوق کے درمیان نہایت عدل سے فیصلے فرماتا ہے، ان میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس نے اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کن ہو۔ الشاکر، وہ جو اس کی اطاعت کرے اس کی مد و تعریف فرماتا ہے اور بندے کے معمولی عمل پر بھی ثواب دیتا ہے، اس کی نعمتوں پر شکر کرنے والے کو دنیا اور زیادہ دیتا ہے اور آخرت میں اجر سے بھی نوازے گا۔ الشکور، اس کے ہاں بندوں کے تھوڑے اعمال بھی بہت بڑھ جاتے ہیں اور ان کا بدلہ دگنا چگنا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شکوریت یعنی قدردانی یہ ہے کہ وہ بندے کو شکر پر ثابت قدم رکھے اور اس کی اطاعت قبول فرمائے۔ الجمیل، وہ اپنی ذات، اسما، صفات اور افعال میں کمال درجہ حسن و جمال رکھتا ہے اور اس کی مخلوق میں تمام خوبصورتی بھی اسی ذات اقدس کی ادا کرتا ہے۔ المجید، وہ ذات عالی جس کے لائق زمین و آسمان کا ہر فخر اور عزت و اگلا نام ہے الولی، وہ جو مخلوق کے تمام امور کا نگران ہے اور کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، وہ اپنے اولیاء کا مددگار اور پشت پناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحمید، وہ اپنے اسما، صفات اور افعال میں محمود ہے، اسی ذات اللہ کی آسانی اور تنگی، سختی اور آسائش میں تعریف کی جاتی ہے۔ مطلق حمد و ثنا کا وہی مستحق ہے کیونکہ وہ ہر کمال کے ساتھ متصف ہے۔ اگلا نام ہے المولا، وہی پالنے والا بادشاہ ہے اور اپنے اولیاء کی نصرت و اعانت کرتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ کا نام ہے النصیر، وہ اپنی نصرت و مدد سے جس کی چاہے تائید کرتا ہے، جس کا وہ مددگار ہو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جسے وہ رسوا کرے اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اگلا نام ہے السمیع، جس کی سماعت ہر آہستہ سے آہستہ تر بات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ ہر جہری اور علانیہ بات کو بھی سنتا ہے، بلکہ ہر طرح کی آوازوں کو آہستہ ہوں یا بہت اونچی سنتا ہے، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہے۔ پھر اگلا نام ہے البصیر، وہ جس کی نگاہ نے جہاں کی پوشیدہ اور حاضر تمام موجودات کا احاطہ کر رکھا ہے، خواہ کتنی ہی مخفی تر یا ظاہر ہو، نیز کتنی چھوٹی اور کتنی بڑی ہو۔ پھر اگلا نام ہے الشہید، وہ اپنی مخلوق پر نگران ہے، اس نے اپنی ذات کی وحدانیت اور عدالت کی گواہی دی ہے، اور وہ مومنوں کی صداقت کی گواہی بھی دیتا ہے جب وہ اس کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اس کے رسولوں اور فرشتوں پر ایمان لائیں۔ پھر ہے اللہ تعالیٰ کا نام الرقیب، وہ اپنی مخلوق کی ہر بات سے مطلع اور ان کے اعمال کو گن گن کر رکھنے والا، نہ آنکھ کی جھپک سے وہ غافل ہے اور نہ دل کا کوئی خیال اس کے علم سے باہر ہے۔ پھر ہے الرفیق، اس کی تفسیر اس طرح ہے وہ اپنے افعال میں بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، وہ پاک ہے جو اپنی تخلیق اور حکم میں ٹھہراؤ اور تجرید سے کام لیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی اور لطف کا معاملہ کرتا ہے، انہیں کسی ایسے معاملے کا مکلف نہیں ٹھہراتا جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں، وہ پاک ذات اپنے اس بندے سے محبت کرتی ہے جو نرمی کرنے والا ہو۔ اگلا نام ہے القریب، وہ اپنے علم اور قدرت سے تمام مخلوق کے اور اپنے لطف و کرم اور مدد و نصرت سے اپنے مومن بندوں کے قریب ہے، لیکن وہ اپنے وجود عالی کے ساتھ عرش پر مستوی ہے اور اس کی ذات مخلوق کے ساتھ غلط ملط نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اور مجھے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو باقی نام ہیں ان کی تفصیل میں دوسری ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔